اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہوا آقا میرا حلم کی صدا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہماری گفتگو مختصر روایات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج غیبت نعمانی سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے کہ جس میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے۔ امام نے ان چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو امام حجت علیہ السلام انبیاء کے ان نشانیوں کو اور انبیاء کے جو معجزات جو انبیاء کے زمانے میں تھے ان معجزات کو کس انداز سے ظاہر فرمائیں گے۔ فرمایا روایت یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو رسول کا پرچم ان کے پاس ہوگا، یعنی ایک طرح سے یوں کہا جا سکے کہ میراث انبیاء جو دیگر روایات میں بھی بہت تفصیل سے ذکر کی گئی کہ جو میراث انبیاء تھی وہ ہوتے ہوتے منتقل ہوتے آخری نبی تک پہنچی، اور آخری نبی کے بعد ان کے اوصیاء کے پاس یہ وراثتیں منتقل ہوتی رہیں، اور جب آخری امام تشریف لائیں گے تو وہ وراثتیں ان کے پاس موجود ہوں گی۔ ان میں سے جیسے رسول کا پرچم ہے، امام تشریف لائیں گے تو امام کے پاس ہوگا۔ حضرت سلیمان کی انگوٹھی، چونکہ حضرت سلیمان کی وراثت تھی، کہ فرمائیں گے جب امام تشریف لائیں گے تو امام کے پاس ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر اور عصا، وہ جب تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ساری چیزیں وہ ہیں جو میراث انبیاء ہیں، لیکن امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوں گی۔ پھر حکم دیں گے تو ندا کی جائے گی کہ آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے کوئی شخص بھی کھانے پینے کی چیزیں اور چارہ نہ اٹھائے۔ یعنی انسان کی بیسک نیڈز، یہ جب لشکر نکلے گا تو ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر لشکر کی ضرورت ہے کہ وہ کھانا پینا اپنے ساتھ رکھے، اپنے جانوروں کا چارہ اپنے ساتھ رکھے، تاکہ یہ تمام اس کی حیات کے لیے جو ضروری اجزاء ہیں وہ رہیں، تو انسان اس حیات کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ آگے جنگ کے میدان میں جا سکتا ہے۔ لیکن امام کا حکم یہ ہوگا کہ یہ تمام چیزیں اب چھوڑ دی جائیں، یعنی امام کے لشکر والوں کو ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کو لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اصحاب سوال کریں گے، تو فرمایا وہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے چوپائیوں کو بھی بھوکا پیاسا مار دینا چاہتے ہیں۔ یعنی اصحاب کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ عام وسائل کے اعتبار سے اگر ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہوئیں تو ہم بھوکے پیاسے رہ کے مر جائیں گے۔ وہ چاہتے یہی ہیں کہ جو دشمن دین ہیں، جو دشمن امام ہیں، وہ تو مارنا ہی چاہتے ہیں۔ فرمایا جب امام لے کر چلیں گے تو کیفیت یہ ہوگی کہ جب وہ چلیں گے اور اصحاب بھی آپ کے ساتھ چلیں گے تو پھر وہ جہاں پہلی منزل پر قیام فرمائیں گے تو وہاں ایک پتھر پر ضرب لگائیں گے، اور جب وہ پتھر پر ضرب لگے گی تو اس پتھر سے کھانا پانی اور چارہ، یعنی ہر چیز جو انسان کی غذا کے لیے ضروری ہے کھانا اور پانی، اور جو جانور کی غذا کے لیے ضروری ہے کہ اس کا چارہ، فرمایا سواری کی ضروریات بھی اور انسان کی جو اصحاب کی ضرورت ہیں وہ بھی کہ اس پتھر سے نکلیں گی، یہ اصحاب استعمال کریں گے اور اس سے سیراب ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ وہ کھائیں گے پیئیں گے، چاروں سے ان چوپایوں کا سیراب کریں گے۔ بس اس کے بعد کیفیت یہ ہوگی کہ امام نجف پہنچیں گے جو پشت کوفہ پر ہے، یعنی امام کا جو لشکر مکہ سے نکلے گا اس کے بعد یہ کیفیت جب نجف تک پہنچنے کی ہوگی، اس کیفیت میں امام علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ ایک اور روایت میں اسی انداز سے ذکر کیا گیا جو ہماری شیخ مفید میں ذکر فرمائی گئی۔ فرمایا یہ گیا کہ اس روایت کے اندر ابو خالد کابلی سے روایت ہے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فرمایا ابو خالد سے امام فرماتے ہیں کہ ابو خالد فتنے ضرور ایسے ہی آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے، اور ان سے نجات کوئی نہیں پا سکے گا مگر وہ شخص کہ جس سے خدا نے اس کا عہد لیا ہے۔ یعنی یہ جو فتنے آئیں گے، جو پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں کو جھیلنا آسان نہیں ہوگا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں انسان جھیل جاتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے زمانے کے اختتام پر اتنی بڑھ جائیں گی کہ ہر ایک کے برداشت میں نہیں رہے گی، صرف وہ برداشت کر پائے گا جس سے پروردگار نے عہد لیا۔ بس پھر فرمایا گیا کہ وہی تو ہدایت کے چراغ بھی ہوں گے، علم کے سرچشمے ہوں گے،
خدا انہیں ہر گھٹا ٹوپ فتنے سے نجات دے گا، گویا تمہارے مالک و آقا کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے نجف میں کوفہ کی پشت پر 300 سے کچھ زیادہ مردوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ اس زمانے کی کیفیت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے اور یہ کیفیت ہوگی، 300 سے کچھ زیادہ اصحاب کے ساتھ ہوں گے، جبریل ان کے دائیں طرف، میکائیل ان کے بائیں طرف، سامنے رسول اللہ کے پرچم کے ساتھ اسرافیل ہوں گے، اور جن لوگوں کی طرف اس کو لہرائیں کہ خدا انہیں ہلاک کر دے گا۔ یہ امام کے وجود کی، امام کے ظہور کی اور امام کے لشکر کے ساتھ قیام کی کیفیت کو امام سید سجاد علیہ السلام ابو خالد کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔